جناب اسپیکر، قیام پاکستان کے ایک سال بعد اسرائیل وجود میں آیا، جو در حقیقت 1917 کے برطانیہ کے وزیر خارجہ دارفور کے معاہدے کے تحت وجود میں آیا، جو نوآبادیاتی نظام کے تسلسل کی ایک علامت تھا، اور بالآخر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی۔ میں اس سے قبل بھی اسی فلور پہ اس وقت کے جو لیگ آف نیشنز کے تحت قائم کی گئی کمیٹی کہ جنہوں نے یورپ کے اندر یہودیوں کی دربدری کے حوالے سے رپورٹ بیان کی ہے، اس میں بھی انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ ان کو فلسطین میں آباد نہ کیا جائے۔ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ خطہ اقتصادی لحاظ سے کمزور ہے، اس پر مزید آبادی کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ علاقہ اوور پاپولیٹڈ ہے، مزید یہاں پر لوگوں کی آباد کاری مشکلات پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے عربوں کے پیٹھ میں اسرائیل کی صورت میں ایک ایسا خنجر گھونپا جس سے آج بھی پیپ رس رہا ہے۔ عرب زخمی ہے، مسلمان بھائی زخمی ہے، بیت المقدس ان کے اور ہمارا قبلہ اول ان کے قبضے میں ہے، اور ایسے حالات میں آج جب ٹرمپ صاحب ایک بورڈ آف پیس بنا رہے ہیں اور ان کی مرضی ہے وہ کس کو اس میں شامل کریں اور خود اس کا چیئرمین رہے، اور اس سے ہم وہاں پر امن، استحکام، معیشت، فلسطینیوں کی بہتری، اس کی امید وابستہ کریں، تو پھر میر کا وہ شعر کہ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوا جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا چیئرمین میں خود ہوں گا، اس کی کمانڈ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ بھی واضح ہے کہ اسرائیل نے اگر 70,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا ہے، جو عام شہری ہیں، مسلح لوگ نہیں، جس میں اکثریت بچوں کی ہے اور خواتین کی ہے، 1 سال 1.5 سال کے اندر 70,000 لاشیں اگر کسی قوم نے دیکھی ہیں تو وہ فلسطینی قوم ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بھوک اور بیماری کے سبب شہید ہو چکے ہیں، 1.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں۔ جو کرب وہاں پر گزرا ہے، کیا کسی مسلمان کو اس بات کا احساس ہے؟ ہمارا وہ ایمانی رشتہ کہاں چلا گیا ہے جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم كمثل جسد واحد اذا اشتكى عينه اشتكى كله واذا اشتكى رأسه اشتكى كله واذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے سر پہ درد ہے تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کی آنکھ میں درد ہے پورا جسم بے قرار، اگر جسم کے کسی حصے میں درد مچل رہا ہے ساری رات جاگتے گزارتا ہے اور بخار میں گزارتا ہے۔ کیا آج امت مسلمہ اپنے آقا نامدار جس کا نام لے کر ہم دنیا میں جی رہے ہیں، کیا ان کی ان ارشادات کا مصداق ہے؟ کیا ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اس ہمدردی کا اظہار کیا جس کے وہ مستحق تھے؟ جناب اسپیکر، ہماری پالیسیاں یہاں پر بنتی ہیں بین الاقوامی دباؤ کے تحت۔ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کبھی اپنے مفادات کے گرد نہیں بنائی۔ بانی پاکستان نے، جس کے قد اعظم تصویر کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، پورا ایوان بیٹھا ہے، انہوں نے اسرائیل کے قیام کے حوالے سے 2 تاریخی اقدامات کیے ہیں۔ کیوں قوم کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا اسے؟ سن 1940 کی قرارداد، جس کو ہم تاسیس پاکستان کی بنیاد قرار دیتے ہیں، سن 1940 کی قرارداد میں اسرائیلی بستیوں کا قیام، فلسطینی علاقوں میں ان کی آباد کاری، اس کی صراحت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، اور عہد کیا گیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور جب 48 میں وجود میں آیا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ایک ناجائز ریاست سے تعبیر کیا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے، کچھ لمحوں کے لیے سوچا ہے کہ ہم بانی پاکستان کے تصورات اور ان کے نظریات جو اسرائیل کے حوالے سے ہیں اس سے کوئی مناسبت بھی رکھتے ہیں؟ پیروی تو دور کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہم اپنی تاریخ بھول بیٹھے، کوئی قدر و قیمت نہیں کہ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے
200 سال تک اس بر صغیر کے باسیوں نے قربانیاں دی. 50,000 علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا, توپوں سے اڑایا گیا. اور ایک انگریز کہتا ہے کہ جب ہم ان کو توپوں سے اڑا رہے تھے تو ایک ایک سے ہم تنہائی میں پوچھتے تھے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ میرا اس آزادی کی تحریک سے تعلق نہیں تھا, آپ کی زندگی بچ جائے گی. کہتا ہے 50,000 لوگوں کو ہم نے اڑا دیا, لیکن ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے کہا کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا. ان جذبوں سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اس تاریخ سے گزر کر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس ساری صورتحال کا ادراک اگر بانی پاکستان کو تھا تو بانی پاکستان کے نام پر روٹیاں اور ٹکڑے کمانے والے آج یہ حکمران ان کے اس ارشادات اور نظریے کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ایک لمحہ کے لیے بھی سوچا ہے؟ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولو. کیا ہمارے دلوں میں وہ ایمان اب موجود ہے؟ نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں ہم لوگ. آج ہم بڑی خوشی سے جا رہے ہیں, دعوت دی گئی ہے ہمیں, ان کی دعوت کو ہم قبول کر رہے ہیں. ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ فلسطینیوں کی زندگی, وہاں پر استحکام, وہاں کی معیشت, انسانوں کے امن کو مستحکم کرنا, یہی الفاظ کہیں گے نا قوم کو مطمئن کرنے کے لیے. کیا یہ الفاظ جو کچھ ہوا اور جن کے ہاتھوں ہوا اور انہی کے ہاتھوں سے پھر یہ امید وابستہ کرنا, یہ اپنے آپ کو خود جاہل بنانے کی کوشش ہے. دانستہ طور پر اپنے آپ کو, جیسے ہم سادہ لوگ ہیں اور ہم بڑے خلوص کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیکنیتی کے ساتھ جا رہے ہیں. اگر آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ, کیا اس ایوان کا, جسے میں عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ایک ایوان ہے جو دعویٰ ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں, آپ نے یہ تکلف برداشت کیا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ایوان کو اعتماد میں لیں؟ حکومت کے اراکین کا بھی حق ہے, اپوزیشن کے اراکین کا بھی حق ہے کہ وہ معلوم کرے, اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے اور کیا مصلحت ہے. یہاں تو سیٹیں ہی خالی ہیں, کوئی وزیر نظر نہیں آ رہا. ماشاءاللہ چودھری صاحب ہیں, پوری حکومت کے نمائندے ہیں, رانا صاحب بھی تشریف فرما ہیں, ہمارے بزرگ بھی ہیں سارے. لیکن بہرحال مسئلہ سنجیدہ ہے کہ ایوان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی اور مکمل سیٹیں اس وقت ایوان کی خالی ہیں. ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. ایوان تو چلو آپ اعتماد میں نہ لیں, کیا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا ہے؟ کابینہ کے سامنے پیش نہیں کیا آپ نے, جو آپ کی ایگزیکٹو باڈی ہے. اس طرح قوم کو بے خبر رکھنا. حضرت اس ایوان میں جب شملہ معاہدہ کرنے کے لیے جناب ذوالفقار علی بھٹو جا رہے تھے تو بھرے ایوان میں انہوں نے ایوان کو اعتماد میں لیا. حزب اختلاف کے لوگوں نے دل کھول کر ان کو اعتماد دیا. کوئی اختلاف کی بات نہیں کی ان سے. 90,000 ہمارے لوگ قیدی تھے, ملک ٹوٹ چکا تھا, حالات کی بحالی کا تقاضا تھا. لیکن کیا آج بھی وہی صورتحال ہے کہ فلسطین جیسے انتہائی حساس نازک مسئلہ, قبلہ اول کا بڑا انتہائی نازک مسئلہ جس کا تعلق امت مسلمہ کے دلوں کے ساتھ ہے, کیا اس مسئلے پر قوم کو اعتماد میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں؟ جناب اسپیکر, بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے, مجلس الامن. پہلے تو اس پر بھی ذرا ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے ایک متوازی ادارے کی حیثیت نہیں رکھتا. کہاں گئے بین الاقوامی ادارے جن کی اس حوالے سے ذمہ داریاں تھیں؟ آج نئے عنوانوں کے ساتھ جہاں جاتے ہیں امن کے نام پر. افغانستان میں آئے امن کے نام پر, 20 سال بمباریاں کر کے انہوں نے پورے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا. عراق میں داخل ہوئے, پورے عراق کو کھنڈر بنا دیا, وہاں بھی امن کے لیے آئے تھے. لیبیا میں داخل ہوئے, لیبیا کو اجاڑ کر کے رکھ دیا. آج تک کسی سے سنبھلا نہیں جا رہا. مختلف علاقوں میں مختلف لارڈز اور وہاں کے مختلف گروپوں کی حکومتیں, ہر ایک اپنا الگ الگ ٹیکس وصول کر رہا ہے اور اپنے ملک میں جا رہے ہیں. وہاں پر غزہ میں فلسطینیوں کو امن دینے, وہاں معاشی استحکام دینے, اور اپنے ملک کا کیا حال ہے؟ اپنے ملک میں 25 سال سے خونریزی ہو رہی ہے, اس سے پیچھے بھی اس کی تاریخ ہے. ہمارے پورے اضلاع کے اضلاع, جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں, آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے اور ایوان کے نوٹس میں ہونا چاہیے. فیصل آباد میں امن ہے, لاہور میں امن ہے, ساہیوال میں امن ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہاں امن ہے, ان کو احساس نہیں کہ ہم کس حالت میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں. میرے اضلاع کے اضلاع اس وقت مسلح گروپوں کے حوالے ہیں, ٹیکس وہ وصول کر رہے ہیں, انتظامیہ نظر نہیں آ رہی. ہمارے فوج جو امن کے قیام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں,
अपनी पोस्टें खाली करके उनके हवाले कर रहे हैं। जिस जिले में मैं रहता हूं, उस जिले के साथ उसी डिवीजन में टांग का इलाका है, लक्की मरवत का इलाका है, बन्नू का इलाका है, वहां पर कोई हुकूमत मौजूद है। और मैं इस फ्लोर पर जिम्मेदार की हैसियत से बात कर रहा हूं। इसको खामखा एक तकरीर न समझे, मैं कोई खिताबत नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जमीनी हकायक से आगाह कर रहा हूं। जहां मैं रहता हूं उसके दोनों तरफ पहाड़ हैं, दोनों पहाड़ों में कब्जा मुसल्लह गिरोह का। रात को आते हैं, दुकानों से सौदे लेते हैं, चले जाते हैं। कोई ठेकेदार, कंस्ट्रक्टर वहां काम नहीं कर सकता जब तक कि आप उनको टैक्स नहीं देंगे। हम जब यहां से बजट पास करते हैं तो मुझे अब यकीन हो रहा है कि हम जब यहां से बजट पास करते हैं तो उस बजट में हम 10% उनका हिस्सा रख कर पास करते हैं, और जो ही यहां से पैसा फील्ड में जाता है वो अपना 10% हिस्सा वसूल करके चले जाते हैं। कोई रुकावट उनके लिए नहीं है। तमाम सरकारी ऑफिसर जिंदा रहने के लिए उनको माहाना भत्ते देते हैं। तमाम कारोबारी तबका, वहां के खवानीन, वो इन लोगों को भत्ता देकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आपने इतना आसान समझ लिया है तो दरूने दर्ज कर दी कि बैरून खाना आए। अपने मुल्क का ये हाल, जा रहे हो वहां गजा में, उनके जुल्म में शरीक हो रहे हो। फलस्तीनी शायद इतनी वाज़ेह बात न कर सके, वो बहुत मजबूर हालत में है, लेकिन हमें कहीं जाकर बात करनी पड़ती है कि पॉलिसियां तो ठीक रखो। कश्मीर तो रहा नहीं, वो तो हम दे चुके हैं। 70 साल हमने उनके खून पर, उनकी इज्जतों पर, उनके नामूस पर, अपनी बहनों के नामूस पर हमने सियासत की, और आज खामोश होकर हमने छोड़ दिया है। क्या इसकी तहकीक नहीं होनी चाहिए? इसके पस पर्दा मुहर्रिकात को हमें आगे नहीं लाना चाहिए? बंगाल चला गया, कुछ पता नहीं क्यों। कश्मीर चला गया, कुछ पता नहीं क्यों। और जनाब स्पीकर नाराज ना हो, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान का वफादार हूँ, यहाँ पर बार बार वफादारी का हल्फ उठा चुका हूँ, मैं अपने हल्फ पर कायम हूँ। लेकिन जिस खित्ते पर 45 साल से खून बह रहा हो, यानी निस्फ सदी उस खास इलाके में खून बह रहा हो, वो क़याम अमन इस्तेहकाम का तकाजा नहीं करता, वो किसी नई जुग्राफियाई तब्दीली की निशानदेही करता। तो बता दो, क्या इरादे हैं इस मुल्क के लिए? क्या इरादे हैं हमारे लिए? क्या इरादे हैं पश्तूनों के लिए? क्या इरादे हैं बलोचों के लिए? क्या इरादे हैं इन दो सूबों के लिए? हमें वाज़ेह कर दिया जाए। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कुछ तो हमें वाज़ेह करो। अंधेरों में रखा हुआ है हम लोगों को, कुछ हमें अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। हम किस हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। सब बच्चे हमारे हैं, मेरे घर के लोगों तक महफूज नहीं रहे, मेरे बच्चों तक महफूज नहीं रहे। सरकारी मुलाजिमीन उठा लिए जाते, कुछ पता नहीं। और एक के हाथ से छूटते हैं तो दूसरे तैयार पड़े तो उनको गिरफ्तार कर लेते। फौज से छूटे तो उधर गिरफ्तार, उधर से छूटे तो फौज गिरफ्तार। क्या जिंदगी हमारी बना रखी है। और जा रहे हैं वहां गजा पीस बोर्ड में शिरकत के लिए ताकि ट्रंप के आशीर्वाद हासिल की जा सके। ये है हमारी आजादी, ये है हमारी हुर्रियत। अपने किताब के सफात का मुताला कीजिए, कहां हम खड़े हैं। और फिर जनाब स्पीकर, इस बोर्ड ऑफ पीस का रुकन